الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه اللهم إني أسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ میرے عزیز اور بزرگوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ایک اہم چیز آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کے ذریعے سے امت کی تعلیم ہے، اور جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں میں دعائیں سکھلائی گئی ہیں، وہاں ان دعاؤں کے ذریعے سے ہماری دینی اور دنیاوی اہم ضرورتوں کو اللہ سے مانگنے کا سلیقہ اور اہم ضرورتوں کو اللہ کے سامنے بار بار پیش کرنے کا طریقہ بھی سکھلایا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دعاؤں میں ایک بات یہ ارشاد فرمائی ہے کہ الہ العالمین اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی وانقطاع عمری۔ جب میری عمر بڑی ہو رہی ہو اور میری زندگی کی شان ڈھل رہی ہو، اس وقت میری روزی کو اور بڑھا دے۔ دادا کو اور نانا کو پوتے اور نواسے آتے ہیں اور جیب خالی ہو اور بچوں نے باہر بگا رکھا ہو تو اس دادا اور نانا کی حالت وہی جانتے ہیں، کیونکہ ہمارے حالت بھی ایسے ہیں کہ امت عجیب حالات سے گزر رہی ہے، اور ان حالات میں امت کن پریشانیوں سے گزر رہی ہے اور دینی اور دنیاوی اعتبار سے امت کس معیار پر ہے، اس کو جاننے کے کچھ طریقے ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی کی نظر میں اور بھی ہو تو قرآن حدیث کی بات تھی، لیکن تجربہ کی بات کہ ایک آدمی دین کے کام کے لیے دعوت و تبلیغ میں امت کے دور دراز گاؤں میں پہنچ جائے، امت کس حال میں گزر رہی ہے وہ پتہ چل جائے، کیسا ان کا دینی معیار ہے، کیسا ان کا اسلامی معاشرہ ہے، پتہ چل جائے۔ اور اسی طرح ایک دارالفتہ میں چلے جائیں تو بھی پتہ چل جائے گا کہ امت کہاں گزر رہی ہے، کیسے وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتی ہے اور کیسے اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرتی ہے، وہ دارالفتہ بتائے گا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سکھلا رہے ہیں اللہ سے یہ دعا کرو، اے اللہ جب میرا بڑھاپا ہو اور میری دنیا سے جانے کا وقت قریب ہو، میری روزی کو اور بڑھا دیجیے۔ اس لیے ہم دارالفتہ پر لوگ آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب حیاتی میں تقسیم کرنا ہے، تو میں کہتا ہوں ہتھیار چھوڑنے کا نہیں، ہتھیار چھوڑو گے تو مار کھاؤ گے۔ اپنی اولاد کے لیے دینداری اور اچھا اعتماد رکھنا چاہیے، ان کی دینداری کی فکر، لیکن کچھ معیاری چیز اپنی جائیداد میں جو حلال طریقے سے کمائی ہے وہ تو مرنے کے بعد ہی تقسیم ہو، تاکہ دادا کو اچھی چائے بھی ملے۔ صاف بات ہے، ہمارے اب وہ احوال نہیں ہے کہ دادا اتنی مطمئن ہو جائے، دادا کم از کم جیب میں سے کچھ نکالے تو کسی کو نظر آئے کہ کچھ ملے گا، چلو ان کی خدمت کرو۔ یہ سب چیزیں اللہ کے رسول علیہ السلام کی آپ نے یہ حالت نہیں بیان کی، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ میری زندگی کے ختم ہونے کے وقت میں
اور میرے بڑھاپے کے وقت میں میری روزی کو بڑھائیے، معلوم ہے سب تقسیم مت کرو، رکھو اپنے پاس۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی وہ تربیت فرمائی تھی، ان کی نظروں کے سامنے ہمیشہ اللہ کی رضامندی اور رضامندی کے حاصل کرنے کے اسباب اور اللہ کی ناراضگی اور اللہ کی ناراضگی سے میں پڑھنے کے اسباب ان کی نظروں کے سامنے رہتے تھے، اور ہر گھڑی میں وہ اپنی دنیا کے مقابلے میں اپنی آخرت کو، اپنے ایمان کو، اپنے یقین کو بچائے رکھنے کی فکر میں رہتے تھے اور محنت میں رہتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں رات دیر میں کوئی اہم مشورہ میں تھے، اور ساتھ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ جو مشورہ تھا وہ پورا ہوا۔ یہ دونوں حضرات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینہ المنورہ کی وہ اندھیری نگری ظاہری اعتبار سے اور باطن کے اعتبار سے بصیرت افروز اور نورانی بستی، جہاں یہ لائٹیں نہیں تھی لیکن نورانی تھا، وہاں وہ چھوڑنے گئے۔ مسجد نبوی کے قریب آپ علیہ السلام کا مکان تھا، دیوار اللہ کے رسول کے حجرہ مبارک کی اور مسجد کی جڑی ہوئی تھی۔ اندھیری مسجد ہے، لائٹ نہیں ہے، لیکن آواز آ رہی ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور دونوں صحابہ کھڑے کھڑے سن رہے ہیں۔ تلاوت پوری ہوئی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان سے ان کی تلاوت کو اور ان کی نماز میں ان کے پڑھنے کو سن کر خوش ہوئے اور فرمایا سل تعطى، سل تعطى، مانگو عبداللہ مانگو، تمہیں وہ دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بڑا اونچا مقام تھا۔ نئے نئے اسلام میں آنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین جو حضرت عبداللہ بن مسعود کو جانتے نہیں تھے، وہ یوں سمجھتے تھے شروع میں کہ یہ اہل بیت میں تھے۔ اتنا ان کا اللہ کے رسول علیہ السلام کے یہاں بار بار آنا اور جانا ہوتا تھا، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا قرآن کریم کو اس طرح پڑھنا ہو جس طرح وہ تر و تازہ اترا ہے تو عبداللہ بن مسعود کے انداز پر پڑھے۔ عراق میں اسلام پہنچ رہا ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی زمانے خلافت ہے، لوگ وہاں سے اپنی دینی رہبری کے لیے کسی صحابی کی طلب میں آئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا عبداللہ بن مسعود کو تمہارے لیے بھیجتا ہوں، تمہاری دینی ضرورت کو اپنی دینی ضرورت پر ترجیح دیتا ہوں، تمہیں جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ عبداللہ بن مسعود کی ضرورت عمر کو ہے۔ کوئی آدمی آیا عراق سے، حضرت عمر فاروق سے کہہ رہا ایک صاحب ہیں جو قرآن عن ظہر القلب، سامنے کچھ نہیں ہے اور لوگوں کو لکھوا رہے ہیں زبانی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا چہرہ سرخ ہو گیا، یہ کس کی مجال ہے کہ زبانی لکھوا رہا ہے؟ کون ہے؟ کہ حضرت عبداللہ بن مسعود، ان کو حق ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی درخواست پر جب یوں کہا مانگو کیا چاہتے ہو، کوئی دنیا کی چیز، کوئی دنیا کے اسباب، کچھ نہیں۔ اللہم انی اسألوک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی الجنہ جنت الخلد۔ الہ العالمین، میں ایسا ایمان آپ سے چاہتا ہوں کہ اس کے بعد ارتداد نہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑے غیور ہیں، ان کو کسی کی کوئی غرض نہیں۔ ساری انسانیت افجر رجل بن جائے، یعنی سب سے زیادہ فاسق اور فاجر شخص کی طرح سب کے دل ہو جائے، اللہ کی کبریائی میں رتی برابر فرق نہیں ہوگا۔ ہم اللہ کے محتاج ہیں، ہم اللہ پر ایمان لانے میں محتاج ہیں، اس کے بغیر ہمارا کوئی چارہ نہیں۔ ہم تمام کی تمام اپنی دنیاوی اور اخروی ضرورتوں میں اللہ کے محتاج ہیں،
اس آخری گھڑی میں جس وقت کے ملک الموت روح قبض کرنے آ رہے ہوں گے اس وقت بھی ہم اللہ کے محتاج ہیں. کسی گھڑی میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے بے نیازی نہیں ہے. سکھلایا جا رہا ہے ایمان لا یرتد، ایسا ایمان کہ اس ایمان کے بعد مرتد نہ ہو جائے. بڑے بڑے لوگ بھی مرتد ہوئے ہیں، اور اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی کہ ایک طرف کاتب وحی ہے اور پھر یعنی آسمان سے وحی اتر رہی نبی علیہ السلام پر لکھو، اور لکھنے والے صحابہ لکھ رہے ہیں. ان میں ایک وہ بھی ہے کہ جو مرتد ہوا. ہمارے اعمال اور ہمارے نیکیاں اور یہ سب کچھ اللہ ان کے محتاج نہیں ہے، اور برائی کے مقابلے میں نیکی کر کے غرور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت کو اور جوش دیتا ہے. ہم نیکی کر کے گھمنڈ میں مبتلا ہو جائیں یہ بہت ڈرنے کی بات ہے. اس لیے ہمارے بزرگان فرماتے ہیں کہ بعض وہ نوجوان جو جیب میں ٹوپی نہیں ہوتی اور کسی عالم دین کو دیکھ کر کے ذرا اپنے اندر کھجلاہٹ اور شرم محسوس کرتے ہیں اور جیب میں ہاتھ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں کہ ایک اللہ والے آگے اور جیب میں ٹوپی بھی نہیں ہے. ایک وہ شخص کہ جو عبادت کر رہا ہے اور غرور میں مبتلا ہے وہ شخص اچھا ہے کہ جس کے جیب میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت کی ٹوپی نہیں ہے لیکن کسی عالم دین کو دیکھ کر کے شرم محسوس کرتا ہے. اللہ بے نیاز ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود مانگ رہے ہیں الہ العالمین، اور اللہ کے رسول سے گویا کہ دعا کی شکل میں کہتے ہیں کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایسا ایمان ملے اس کے بعد مرتد نہ ہو. اب دیکھیں دنیا میں حالات ہیں، ارتداد کی ہوائیں عام ہیں، اور گھر واپسی کی جب دعوت دی حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو فرمایا تھا امت ڈیوائیڈر پر کھڑی ہے. راستے میں جیسے ڈیوائیڈر ادھر اتر گیا تو احمد آباد کے بجائے بمبئی ہو جائے گا، اور ادھر آ گیا تو احمد آباد چلا جائے گا. ایک امت کا ایک طبقہ وہ ہے جو مسجدوں سے جڑا ہے، حضرت نے فرمایا تھا ایک طبقہ وہ ہے جو مسجدوں سے جڑا ہوا ہے اس کو اس دعوت کا کوئی اثر نہیں ہوگا. لیکن امت کا وہ بڑا طبقہ جو ڈیوائیڈر پر کھڑا ہے، جو مسجد سے اور مدرسوں سے جڑا نہیں ہے، اس کے لیے خطرہ ہے. وَنَعِيمًا لَا يَنْفَدُ، اور ایسی نعمت آپ سے مانگتا ہوں الہ العالمین کہ جو نعمت ختم نہ ہو. وَمُرَافَقَةَ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد، ہمیشہ ہمیش کی اونچی جنت میں نبی علیہ السلام کا ساتھ چاہیے. کوئی دنیا کی چیز نہیں مانگی. یہ آپ علیہ السلام کی تربیت کا اثر تھا. تو اسی طرح کی ایک دعا حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عبادت گزار صحابی تھے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو روک لگائی تھی کہ اتنی کرو اتنی عبادت نہ کرو، کہ نہیں میں تو اور زیادہ ہمت رکھتا ہوں. تو خیر وہ صحابی ہیں یہ نقل کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اپنی دعا میں 5 چیزیں مانگا کرتے تھے. اللہم انی اسألک الصحہ، اے اللہ میں آپ سے تندرستی مانگتا ہوں. ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور بیماری کتنی خطرناک ہے پوری دنیا سمجھ گئی، اور اللہ کتنی بڑی طاقت والے ہیں. ایک لمحے میں جہنم کے ایک نمونے کا اثر اللہ نے سب کو بتا دیا. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، جہنم کے بارے میں اور اس کے عذاب کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اللہ ایسا باندھنا جانتے ہیں کہ اس کے جیسا باندھنا کوئی نہیں جانتا. سب کو باندھ کر رکھ دیا. سب کے ہاتھ پیر کھلے تھے لیکن کوئی جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا. ایک وراء الورا هو الاول هو الآخر، تو سب سے پہلے کوئی نہیں تھا، اللہ تھے. سب ختم ہوگا، اللہ رہیں گے. یہ اللہ تبارک و تعالی ان کی طرف سے ملنے والی صحت اور تندرستی ایک بہت بڑی نعمت ہے. دعا کرنی چاہیے، اللہ کے رسول علیہ السلام سکھلا رہے ہیں، لیکن دعا کرنے کے ساتھ ساتھ
اس چیز اس نعمت کو حاصل کرنے کے اسباب بھی اختیار کرنے چاہیے. اسباب سے بے پرواہ نہیں ہونا چاہیے. ایک آدمی تہجد میں اٹھ کر دعا کرے اے اللہ میرا گھر بھر دے, میری دکان کو آباد کر دے, اور دکان کھولتا بھی نہیں اور دکان میں سامان رکھتا بھی نہیں, تو نہیں بھرے گی. گھر میں جو سامان ہوگا وہ بھی دن بدن کم ہوگا. اللہ کے حضور میں صحت اور تندرستی مانگنی چاہیے, اور صحت اور تندرستی کو حاصل کرنے کے اسباب بھی اختیار کرنے چاہیے. ان اسباب میں اللہ کے رسول علیہ السلام اسی حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ رہے ہیں تمہارے بدن کا تم پر حق ہے. یہ نہیں ہے کہ بس رات بھر عبادت ہی کرتے رہو اور دن بھر ہمیشہ روزے رکھو. نہیں, رات میں آرام بھی کرو, عبادت بھی کرو. جب اللہ کے حقوق ادا کرنے میں لگے تھے اور پوری رات لگا رہے تھے تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرما رہے ہیں تمہارے بدن کا تم پر حق ہے, تمہاری آنکھ کا تم پر حق ہے, اس کو بند ہونے دو. ایک آدمی لغویات میں, خواہشات میں, فواحش میں شب بیداری کرے, پوری رات بیدار رہے, رات کا بڑا حصہ سونے کے بجائے بیداری میں گزر جائے, صبح آنکھیں دیکھی جائے تو اندر چلی جا رہی ہے. اس صحت کی حفاظت کے لیے محنت بھی اسی طرح کی کرنی چاہیے, اپنے بدن کو اسی طرح کی راحت اور عافیت بھی پہنچانی چاہیے. اور اس کے لیے آج کے زمانے کا مخرب الاخلاق, اخلاق کو بگاڑنے والا چھوٹا سا سامان, ہم اپنے بچوں پر اس کی نظر رکھیں. اولاً تو تربیت شروع سے ایسی کرنی چاہیے کہ جب تک اس کی ضرورت نہ ہو وہ مطالبہ ہی نہ کرے. حدیث کا اگلا حصہ جو ہے والعفۃ, دونوں کو اگر غور سے دیکھا جائے تو دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے بھی ہیں عفت کے ایک معنی کے اعتبار سے. لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچو. اللہ میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچنا آپ سے مانگتا ہوں. حال یہ ہے فضولیات میں ہمارا مال بڑی مقدار میں خرچ ہو رہا ہے, بڑی مقدار میں خرچ ہو رہا ہے. ہم سب غور کریں اپنے اپنی زندگی کے گزارنے کے طریق پر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو مال دیا ہے یہ مال بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے اگر صحیح راہ سے کما کر اپنے پاس رکھا جائے. اور یہ بات طے ہے جو مال صحیح راہ سے کمایا جاتا ہے وہ صحیح راہ پر جانے کے لیے تیار رہتا ہے, اور غلط راہ سے کمایا ہوا مال غلط راستوں پر زیادہ تر جاتا ہے. حضرت امام مالک کے پاس کوئی صحابہ ہے, حضرت نے یہ بات اس طرح کی فرمائی, کہا حضرت یہ سمجھ میں نہیں آتا, تو آپ نے اپنے پاس سے ایک درہم نکال کر دیا اور کہا جاؤ شہر مدینہ میں گھومو, تمہیں یوں لگے کہ یہ ضرورت مند نہیں ہے, لگے ہٹا کٹا آدمی ہے, ضرورت مند دکھتا نہیں ہے, تم دے دینا اس کو اور اس کے حالات معلوم کرنا کیا ہو رہا ہے. مختصر قصہ عرض کر دوں تاکہ حدیث بھی پوری ہو جائے. اس صاحب نے وہ درہم لے کر شہر میں گھومے, ان کو ڈھونڈا کہ کون اچھے سے اچھی حالت میں نظر آتا ہے. ایک صاحب ہاتھ میں تھیلی ہے, تھیلی میں کچھ بڑا پڑا ہے, یہ چلے جا رہے اپنے گھر کی طرف. انہوں نے ان کو بلایا اور ایک دو درہم جو حضرت نے دیے تھے اس کو دیے اور چپکے سے پھر اس کے حالات معلوم کیے. یہ کوڑا کرکٹ ڈالنے کی جگہ پر گئے, تھیلی میں جو تھا وہاں پھینک دیا, بازار میں گئے کچھ خریدا اور اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں. گھر میں گئے, انہوں نے دستک دی, واپس آئے, پوچھا بھائی تمہارا کیا حال ہے, کیا ماجرا ہے, تھیلی میں کیا تھا, آپ نے کہیں پھینکا؟
اور پھر آپ بازار گئے اور کیا لے کر آئے، کیا ہوا، کون ہو، کیسا حال ہے؟ کہا کہ بات اصل یہ ہے، کہنے کی نہیں تھی لیکن آپ جان چکے ہیں ہم آل رسول سے ہیں، اور فاقے پر فاقے چل رہے تھے، گزران کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، ایک جگہ پر مرغی مری ہوئی، اپنی موت مری ہوئی تھی، ہم اس حال میں پہنچ چکے تھے، ہمارے بچے کے جان کا خطرہ تھا، ہمارے لیے جان بچانے کے لیے جائز مقدار ہمارے لیے ہونے والی تھی، ہم اس کو لے کر اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے، اللہ نے آپ کے ذریعے سے مال پہنچا دیا، اس کو ہم نے پھینک دیا اور اپنی ضرورت کا سامان ہی لے آئے۔ اس کے دل میں ہو گیا کہ حضرت کی آدھی بات تو ثابت ہو گئی، اور پھر کہا تم نے غلط طریقے سے یا کسی نے غلط طریقے سے مال کمایا ہو وہ پکڑو، اور تمہیں بہت زیادہ ضرورت مند محسوس شخص ہو رہا ہو اس کو جا کر دو، بالکل اس کا مخالف دیا ایک شخص کو، اس کے پیچھے جانچ پر رہے، اس نے کہیں سے شراب خریدی، شراب پی، کسی فاحشہ عورت کے پاس گیا، پھر گھر جا رہا ہے، دستک دی، اس نے کہا بہت دن سے ہمیں شراب کی پینی تھی، انتظار تھا کہیں ملتا نہیں تھا، شراب پی اور اپنا منہ کالا کیا۔ اس نے حضرت امام مالک سے جا کر کہا بالکل آپ کی بات صحیح ہے، جو مال جیسے کمایا جاتا ہے ویسے اس کی جگہ خرچ کرنے کی طے ہے، اس لیے اللہ سے صحت اور تندرستی مانگنی چاہیے، اور اس کے بچانے کے لیے اور صحت اور تندرستی حاصل کرنے کے لیے اپنے جسم کو جس طرح راحت پہنچانی چاہیے، اور جسم کو راحت کے خلاف بیماریوں میں اور پریشانیوں میں ڈالنے کے جو اسباب ہیں، اور جس کے لیے آج کل موبائل ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ لوگوں کی بھی تحقیق ہے کہ اندھیرے میں اس طرح لائٹنگ والی چیز لے کر بیٹھنا آنکھ کو نقصان دیتا ہے، والعفت، اور پاک دامنی مانگنی چاہیے۔ اور یہ چیز جو ہے میں کہہ رہا تھا دونوں چیز جڑی ہوئی ہے، یہ صحت کو نقصان پہنچانے والی بھی چیز ہے، اور فواحش کی دعوت دینے کے لیے آسان ذریعہ لوگوں کے پاس موبائل، اور ایک مطلب اس کا بیان کیا جاتا ہے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچانا اپنے آپ کو، والعفت وحسن الخلق، اور الہ العالمین میں اچھے اخلاق آپ سے مانگتا ہوں، اثقل شیء یوضع فی میزان المؤمن یوم القیامہ خلق حسن، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے میدان میں ترازو میں سب سے بھاری چیز جو رکھی جائے گی وہ اچھے اخلاق ہوں گے، زبان کی نرمی، چہرے پر ہنسمکھی، اور لوگوں کے ساتھ خوش خلقی سے اور نرمی سے پیش آنا، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اپنے بڑوں کے ساتھ تعظیم کا کام کرنا، اپنے چھوٹوں کے ساتھ رحم کا برتاؤ کرنا، یہ ساری چیزیں اخلاق کے مظہر ہیں، اخلاق کے ظاہر ہونے کی چیزیں ہیں۔ والرضا بالقدر، اور اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا، جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب کا سب اللہ نے لکھ دیا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے زمین اور آسمان کے بننے سے 50,000 سال پہلے تو لکھوا لیا ہے، اور جو ہونے والا تھا اس کی کوئی ابتدا نہیں، اس لیے کہ اللہ کا یہ علم ہے، اور اللہ اپنے صفات کے ساتھ ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ ہم اپنے لیے سب کچھ اچھائیوں کی فکر کریں گے، مصیبت سے بچنے کے فکر رکھیں گے، لیکن ہوگا وہی جو اللہ نے طے کیا، جب القلم بما انت لاق، جو تمہیں ملنے والا ہے اور جو مصیبت اور جو خوشی پہنچنے والی ہے، قلم اس کو لکھ کر خشک ہو گیا۔ اس لیے اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا چاہیے۔ اسباب روزی کے تنگ ہو رہے ہیں یا روزیوں کے اسباب بڑھ رہے ہیں؟ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کے لیے اللہ چاہتا ہے روزی کو پھیلاتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے۔ یہ بازاروں کی مندیاں اور یہ بازاروں کی کشادیاں کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ رب کریم کے قبضے قدرت سے ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، سب چیزیں ان کے دربار میں پہنچتی ہیں، اور اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں۔
ان حالات سے نمٹنے کے لیے اللہ پر یقین رکھتے ہوئے ان کے احکام کو بجا لانے کے سوا کوئی راستہ اس تنگی اور پریشانی سے اور اس بیماری سے اور ان بیماریوں سے اور پریشانی سے نکلنے کا نہیں ہے۔ اسی کو راضی کرنا ہوگا، اسی کے اختیار میں اور اسی کے قدرت میں یہ ساری چیزیں ہیں، کوئی چیز اللہ کے اختیار سے باہر نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کی تقدیر پر راضی رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں ہم معافی مانگے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعائیں ہم سب کو حضرات صحابہ کرام کے وسیلے واسطے کے ذریعے سے ہمیں پہنچی اور سکھلائی ہیں، ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔